ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حسین ساگر کا دورہ کرتے ہوئے گنیش مورتیوں کے نمجن کا لیا جائزہ۔ KGBV اور ریزیڈنشل اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو کارپوریٹ اسکولوں کے مساوی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کا ضلع سنگاریڈی میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ ریاستی وزراء نے وناپرتی میں اندرما مکانات کا کیا افتتاح اور مستحقین میں مکانات کے چابیاں کی تقسیم۔ بالاپور کا مشہور گنیش لڈو اس سال 35 لاکھ روپے میں ہوا نیلام، جو پچھلے سال کی بولی سے تقریباً 5 لاکھ روپے ہے زیادہ۔ حیدرآباد میں گنیش وسرجن کا عمل پرامن طریقے سے جاری۔ DGP کا بیان، کہا ریاست بھر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ کے قبیلتا کے الزامات پر ہریش راؤ کا رد عمل، کہا میں فیصلہ عوام پر چھوڑتا ہوں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر نے اپنے گھر میں ایکو فرینڈلی گنیش مورتی کا کیا نمجن اور دعا کی کہ تمام وسرجن کا عمل پرامن طریقے سے ہو مکمل۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اچانک ٹینک بنڈ پہنچ کر گنیش مورتیوں کے نمجن کا جائزہ لیا۔ وہ محدود گاڑیوں کے ساتھ اور بغیر کسی خصوصی ٹریفک کلیئرنس کے عام شہری کی طرح پہنچے اور انتظامات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے اس اچانک دورے کو عوام نے سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو مزید مؤثر بندوبست کرنے کی ہدایت دی۔ అత్యంత వైభవపేతంగా 1989 గణేశోత్సవం నుంచి ఆధ్వర్యంలో మనం జరుపుకొచ్చున్నాము। ఈ సామూహిక గణేష్ నిమజ్జన మహోత్సవం కేవల గణేశ భగవానికి గణపతి బప్ప ఆదాలతో దాదాపు 40 స్వాతంత్రానికి ముందు లాలా లజపత్ రాయ్ ప్రారంభించిన సామూహిక గణేశ మహోత్సవాలను అత్యంత వైభవపేతంగా 1989 గణేశోత్సవం నుంచి ఆధ్వర్యంలో మనం జరుపుకొచ్చున్నాము। ఈ సామూహిక గణేష్ నిమజ్జన మహోత్సవం ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے اعلان کیا کہ KGBV ماڈل اور ریزیڈنشل اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو کارپوریٹ اسکولوں کے مساوی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے ضلع سنگاریڈی کے ضلع پریشد دفتر میں جائزہ اجلاس کے دوران عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ CRS فنڈز کے تحت جاری کاموں کی مکمل رپورٹ پیش کریں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈیجیٹل کلاس رومز، کرسیاں، میزیں، جدید کچن، کھیلوں کا سامان، ہاسٹل فرنیچر، بیڈز و دیگر اشیاء فراہم کیے جائیں گے تاکہ طلباء کے رہائشی اور تعلیمی ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت سرکاری اسکولوں کو کارپوریٹ سطح کی سہولتوں سے آراستہ کرنے اور تعلیمی اور طبی شعبے میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ وزیر P. سرینواس ریڈی نے وناپرتی کے منگمپلی گاؤں میں اندرما مکانات کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ حکومت ترقی اور فلاح دونوں پر یکساں توجہ دے رہی ہے اور معاشی دباؤ کے باوجود انتخابات میں کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کو مفت بس سفر، 200 یونٹ مفت بجلی، 500 روپے میں گیس سلنڈر، کسانوں کے قرض کی معافی اور بونس جیسے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے سابقہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے وعدے پورے نہیں ہوئے، جبکہ موجودہ حکومت ہر حلقے میں 3500 مکانات تعمیر کر رہی ہے اور آئندہ مراحل میں تمام مستحقین کو مکانات دیے جائیں گے۔ وزراء جوپلی کرشنا راؤ اور V. سری ہری نے کہا کہ اندرما حکومت شفافیت کے ساتھ مکانات فراہم کر رہی ہے اور کسی غریب کو مکان کے بغیر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ مقامی MLA T. میگا ریڈی نے بتایا کہ وناپرتی حلقے کے لیے اب تک 1280 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں اور قبائلی عوام کے لیے مزید مکانات دینے کا مطالبہ کیا۔ کلکٹر نے بھی کہا کہ ضلع میں 6127 مکانات منظور ہوئے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد مکمل ہو چکی ہے اور باقی تعمیر کے مراحل میں ہیں۔ ఓకే సార్
साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने के कविता की जानिब से लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो फ़ैसला अवाम पर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक ने इनकी सियासी राह मुतय्यन की और जो भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इनका जवाब इल्ज़ाम लगाने वालों को ही देना होगा। दूसरी तरफ हरीश राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौर में KCR के कायम करदा इदारे कमज़ोर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूरिया की किल्लत से परेशान हैं और ऐसे वक्त में गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि अवाम की अमंगाओं को पूरा करने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। నా 25 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం తెలంగాణ ప్రజల ముందు ఒక తెరిచిన పుస్తకం లాంటిది. సరే, గత కొంతకాలంగా మా పార్టీ పైన అదేవిధంగా నా పైన కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలనే వారు కూడా చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలు వారు ఎందుకు చేశారో అది వారి విజ్ఞతకే నేను వదిలేస్తున్నాను. KCR గారి నాయకత్వంలో గత 2.5 దశాబ్దాల కాలంగా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తగా రాష్ట్ర సాధనలో, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో నేను చూపిన నిబద్ధత, నా పాత్ర అందరికీ తెలిసినటువంటిదే. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎరువులు దొరకక ఒకవైపు రైతులు గోసపడతా ఉన్నారు, మరొక వైపు వరద ప్రాంతాల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. KCR గారు దశాబ్ద కాలం ఎంతో కష్టపడి నిర్మించిన వ్యవస్థలను, ఒక్కొక్క వ్యవస్థను ఉద్దేశపూర్వకంగా बालापुर का मशहूर गणेश लड्डू इस साल 35 लाख रुपए में नीलाम हुआ, जो पिछले साल की बोली से तकरीबन 5 लाख रुपए ज़्यादा है। एल दशरथ गौड़ जो गुज़िश्ता 6 बरसों से इस लड्डू को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, इस बार कामयाब रहे और नीलामी जीत ली। कमेटी ने दशरथ गौड़ की अक़ीदत और मुस्तकिल मिजाजी को सराहते हुए इन्हें एजाज़ से नवाजा। इस नीलामी ने बालापुर गणेश तकारीब की तारीख़ में एक और यादगार रिकॉर्ड कायम कर दिया और मुकामी अक़ीदतमंदों में जोश व खरोश पैदा किया। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। DGP डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि रियासत तेलंगाना में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स में खुसूसी फोर्स को तैनात किया गया है ताकि विसर्जन के अमल को बग़ैर बखूबी मुकम्मल किया जा सके। मशहूर खैरताबाद गणेश के विसर्जन का अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गया। DGP ने कहा कि विसर्जन का अमल कल तक जारी रहेगा और आवाम से अपील की है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने मज़ीद बताया कि बंजारा हिल्स में कायम ICC कंट्रोल रूम और DGP ऑफिस की जानिब से सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। SRF एहलकार भी विसर्जन के फ़राइज़ में शामिल हुए हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अपने घर में इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति का निमज्जन किया। इस मौके पर कमिश्नर CV आनंद ने अपने ट्वीट में कहा कि आज निमज्जन का आखिरी 11वां दिन है। उन्होंने अपने घर में इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति का निमज्जन करते हुए दुआ की कि पूरा विसर्जन प्रोग्राम पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो। कमिश्नर ने बताया कि हुसैन सागर के अतराफ़ की सड़कें कल सुबह 10 बजे तक खोलने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेकलिस रोड पर बाकी मूर्तियों के निमज्जन का अमल कल रात तक जारी रहेगा। एक 170 तरबियती IPS अफसरान ने हफ्ते के रोज़ बंजारा हिल्स में वाक़े तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात की। कमिश्नर ने बताया कि वो 13 मरतबा गणेश बंदोबस्त में हिस्सा ले चुके हैं और बतौर पुलिस कमिश्नर ये इनका चौथा मौका है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक हसास और बड़ा शहर है जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, इसलिए त्योहारों के दौरान मौसर सिक्योरिटी के इंतज़ाम ज़रूरी है। इस साल गणेश विसर्जन के आखिरी रोज़ तकरीबन
25,000 मूर्तियों के विसर्जन की तवक्को है। CV आनंद ने अफसरान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि हैदराबाद पुलिस बड़े त्योहारों जैसे गणेश उत्सव, मिलादुन्नबी, बोनालू, दशहरा, नवरात्रि और रामनवमी की रैली के लिए किस तरह हिकमत अमली अपनाती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परमिशन, ड्रोन, CCTV और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और भगदड़ से बचाव के लिए जदीद इक़दाम किए जाते हैं। जमात इस्लामी हिंद मलकपेट के ज़रिए एहतमाम सीरत एक्सपो 2025 मलकपेट के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला थे। इफ्तिताई खिताब अमीर मुकामी मोहम्मद मुजीबुल अला ने किया और कन्वीनर के फ़राइज़ सैयद मोहम्मद अब्दुल क़ादिर नासिर ने अंजाम दिए। एक्सपो में बच्चों और GIO तालिबात के तैयार करदा 50 मॉडल्स पेश किए गए। अवाम, नौजवानों और स्कॉलर्स ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। मुंतज़िमीन ने कहा कि ये एक्सपो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के आफाकी पैगाम को जदीद और तख्लीकी अंदाज में पेश करने की कामयाब कोशिश साबित हुआ। जमात इस्लामी हिंद मलकपेट की जानिब से आज 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर बरोज़ जुमा सीरत एक्सपो मलकपेट चादर हाट पर रखी गई, जो इंपीरियल फंक्शन हॉल में थी। इसका इनाग्रेशन सुबह 9:30 बजे अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब और रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला साहब के हाथों से अमल में आया। हम लोग कुरान और हदीस की रोशनी में लड़कियों को जिंदगी गुजारने का तरीका दिखाते हैं। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की है। हमारा मॉडल फर्ज यानी रोल पर है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। सौ चार्ट की शक्ल में एक हॉल बनाया गया है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नुमाया चार्ट्स की शक्ल में पेश किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपके पैगाम से तुम्हारी रूह की दुनिया जगमगाती, तुम्हारे दिल की दुनिया आबाद होती। सीरत एक्सपो के ज़रिए एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं गुज़िश्ता 5-6 साल से हर एक्सपो जमात इस्लामी का जो महाराजा फंक्शन हॉल में होता था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अटेंड करते आया हूँ और इंशाअल्लाह ये हमारे माशरे को सुधारने के लिए बहुत बड़ा एक कदम होगा। मैं जनाब अजहर साहब को और उनकी तमाम टीम को अपनी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन इंसानी तारीख के लिए सबसे मुबारक दिन है, इसलिए इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप ही नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रवाना किया। जमात इस्लामी पिछले 80 साल से उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इस बात की कोशिश कर रही है कि एक एक फर्द इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, माशरे में इस्लाम जारी और सारी हो जाए। गैरों की बात फॉलो कर रही, उनकी इताअत कर रही, उनके सर पर होते मिट्टी के पुतले के सामने नाचते हो और तुम डीजे के सामने नाच रही, तुम ये इंस्ट्रूमेंट्स के सामने नाच रही और समझ रहे और दावा कर रहे कि हम आज के रसूल है। अरे आज के रसूल तो ये मासूम बच्चे हैं जिन्होंने बता दिया अपने तर्जुमे से कि इश्क क्या चीज होती है, नबी की तालीमात कैसे पेश करना चाहिए, उस पर कैसे अमल करना चाहिए।
جماعت اسلامی ہند ظہیر آباد نارتھ کے زیر اہتمام لطیف روڈ پر جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انقلاب منعقد ہوا۔ پروگرام کی صدارت سابق امیر حلقہ و رکن الشورا پروفیسر محمد خالد مبشر الظفر نے کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دنیا میں فکری، اخلاقی، سماجی اور سیاسی انقلاب آیا۔ انہوں نے میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا آئین قرار دیا اور امت مسلمہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پیغام انقلاب کو اپنی زندگی میں تازہ کریں اور گھروں میں عدل و محبت قائم کریں۔ مہمان خصوصی ناظم ضلع سنگریڈی مغرب محمد ناظم الدین غوری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا۔ خیر مقدمی کلمات محمد معین الدین نے پیش کیے۔ اختتامی کلمات محمد قیصر غوری نے ادا کیے اور نظامت کے فرائض محمد شہباز الدین نے انجام دیے۔ اس پروگرام میں شہر کے معززین اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی محترم کی امت میں ہمیں پیدا کر کر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتے ہیں جو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تمام پہلوؤں تک پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور آپ کے خصوصیات جو ہیں ان پر اتنا لکھا گیا ہے کہ اس اتنا ہی کہوں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، انفینٹی۔ بلکہ اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ آئندہ قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اونچا ہوتا رہے گا ہر دور میں۔ ابھی اے آئی آیا ہے تو ہم انتظار کریں گے کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا کیا اوتار نیا انشاءاللہ انسانیت کے سامنے آئے گا۔ بہت ساری باتیں، اللہ کی سنت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دعوت کے عمل میں کمزور ہو جائیں تو قدرت کا خود نظام ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو یہ دباؤ کے حالات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اس وقت پورے دنیا کے اندر ایک چمکتی ہوئی ضیاء کی روشنی میں ہے، وہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ دیکھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے نا کہ ورفعنا لک ذکرک، یہ جو بات ہے سورہ ضحیٰ جو نازل ہوا وہ پورا سورہ آیا ہے اس بات پر کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا، اور پھر اس کے بعد دنیا کی تمام مقام کی بلندیوں پر ہم نے آپ کو پہنچا دیا۔ ہمارے سامنے اس وقت کلیئرلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے عروج کے بعد وہ تمام نوجوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو ہر سہولت مہیا ہے۔ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذان کی آواز اور رب کریم کی کبریائی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اور آپ کے ساتھ آپ پر درود کی یعنی کیفیات نہ ہوتی ہوں۔ اذانوں کا جو نظام ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سارے انسانوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اور جب کبھی ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو قدرت اپنا انتظام کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے ایک غیر مسلم خاتون کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا۔ اس نے اذان کے غلط ترجمے کے ساتھ اذان کو بیان کرنے کی دعوت دی تھی۔ ہم تو ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پروپوگیشن کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اذان کے مطلب کو سمجھنے کی طرف توجہ حاصل کی، اس کا ٹرانسلیشن حاصل کیا، اور ہم جیسے کئی لوگوں نے ہر مقام پہ اس بات کی کوشش کی کہ اذان کے کنسیپٹ کو پورے دنیا کے اندر عام کیا جائے۔ ابھی میں اوپر آفس میں دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک نوجوان بتا رہے تھے کہ
انہوں نے اس کا اذان کا ٹرانسلیٹ کیا ہے تیلگو اور انگلش میں، یہ بڑی بات ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حسین ساگر کا دورہ کرتے ہوئے گنیش مورتیوں کے نمجن کا لیا جائزہ۔ KGBV اور ریزیڈینشل اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو کارپوریٹ اسکولوں کے مساوی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کا ضلع سنگاریڈی میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ ریاستی وزراء نے وناپرتی میں اندرما مکانات کا کیا افتتاح اور مستحقین میں مکانات کے چابیاں کی تقسیم۔ بالاپور کا مشہور گنیش لڈو اس سال 35 لاکھ روپے میں ہوا نیلام، جو پچھلے سال کی بولی سے تقریباً 5 لاکھ روپے ہے زیادہ۔ حیدرآباد میں گنیش وسرجن کا عمل پرامن طریقے سے جاری، DGP کا بیان، کہا ریاست بھر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ کے قبیلتا کے الزامات پر ہریش راؤ کا رد عمل، کہا میں فیصلہ عوام پر چھوڑتا ہوں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر نے اپنے گھر میں ایکو فرینڈلی گنیش مورتی کا کیا نمجن اور دعا کی کہ تمام وسرجن کا عمل پرامن طریقے سے ہو مکمل۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ،